عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں دارالحدیث کی اس مسجد میں بیٹھا ہوں اور آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو چند اہم نصیحت کرنے جا رہا ہوں. اور یہ نصیحت اتنی اہم ہے کہ ہر مسلمان، عورت ہو یا مرد، اس کو سننا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. دیکھیے، ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، اور یہ صحیح ہے اور حقیقت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو اللہ کے نزدیک ہے وہ اسلام ہے. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة لمن الخاسرین، وهو في الآخرة من الخاسرین، کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو قبول کرے گا یا کسی اور دین پر چلے گا تو اللہ رب العالمین کے ہاں ہرگز قابل قبول نہیں ہے، اور اسلام کے علاوہ کسی اور دین اور طریقے پر چلنے والا آخرت میں نقصان اٹھائے گا. تو ہم اسلام کو دین کی حیثیت سے اسلام کو مانتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ہم کس اسلام پر عمل کریں، کس اسلام پر عمل کریں. آج ہمارے معاشرے کے اندر اسلام رنگ برنگ کا اسلام لوگوں نے بنا دیا ہے، رنگ برنگ کا طریقہ اسلام کے اندر داخل کر دیا ہے، اور سب کہتے ہیں یہ اسلام ہے. نہیں، درگاہ اور مزار والے بھی کہتے ہیں یہ اسلام ہے، پیری مریدی والے بھی کہتے ہیں یہ اسلام ہے، اور قرآن مجید کے اندر شک اور شبہ ڈالنے والے بھی کہتے ہیں یہ اسلام ہے. صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے، صحابہ کرام پر لعن طعن کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، اور غلام محمد قادیانی کو نبی اور رسول ماننے والے بھی کہتے ہیں یہ اسلام ہے. اور اسی طریقے سے رات دن صبح شام ہر وقت یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے، یا علی المدد پکارنے والے، یا حسین پکارنے والے، یا فاطمہ زہرا پکارنے والے، اور یا غوث اعظم پکارنے والے، یا غریب نواز، یا بندہ نواز، یا علی مشکل کشا پکارنے والے، ولیوں کو دن رات پکارنے والے، یہ سب کہتے ہیں کہ یہ اسلام ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ جس اسلام کو ہم مانتے ہیں، جس دین کو ہم مانتے ہیں، وہ دین اور اسلام وہ کون سا ہے جس کو ہمیں ماننا چاہیے. تو اس چیز کو سمجھنا نہایت ضروری ہے. دیکھیے، وہ اسلام، جو اسلام اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، اس اسلام پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. وہ اسلام جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، ہمیں اس اسلام پہ چلنا چاہیے. اب وہ اسلام ہے کہاں؟ وہ اسلام قرآن مجید کے اندر ہے، اور وہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین جو صحیح احادیث کے اندر ہے. صحیح احادیث جو ثابت ہے، محدثین نے ثابت کیا ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہوتی ہے اور پوری سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے یہ بات. تو جو حدیث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ صحیح سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتی ہے، اس دین اسلام کے اندر ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنا ہے. یعنی قرآن مجید کے اندر جو چیز ہے اور صحیح احادیث کے اندر جو چیز ہے وہی ہمارا اسلام ہے، اور اسی اسلام پہ ہمیں عمل کرنا ہے. پہلی بات. دوسری بات کہ وہ اسلام مکے اور مدینے میں نازل ہوا ہے، تو ہمیں اس اسلام پہ عمل کرنا ہے جو مکے اور مدینے میں نازل ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے قرآن مجید کے اندر جو آیتیں ہیں یا مکی آیتیں ہیں یا مدنی آیتیں ہیں، جو مکے میں نازل ہوئیں یا مدینے میں نازل ہوئیں، تو قرآن مجید کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے، پورے قرآن پہ ہم عمل کرنا ہے. اور ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں مکے میں بیان فرمائی اور مدینے میں بیان فرمائی، جو طریقہ
مکے والوں کو سکھلایا، مدینے والوں کو سکھلایا، اسی طریقے اور اسی دین اور اس اسلام پہ ہمیں چلنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہمارے دین اسلام کا تعلق مکہ اور مدینہ سے ہے۔ جو دین اسلام مکہ اور مدینے میں نازل ہوا ہے اسی دین اسلام پہ ہمیں چلنا ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا وہ ملے گا کہاں؟ قرآن مجید کے اندر اور صحیح احادیث کے اندر، وہاں سے ہمیں لینا ہے۔ اب آگے ایک اور پوائنٹ بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہ اسلام تو ہم نے لے لیا، لیکن اس اسلام پر عمل کیسے کرنا ہے؟ تو اس کے لیے بھی یہ دیکھنا ہے، ہمیں عمل ویسے کرنا ہے جیسے اسلام پر اس مکے اور مدینے کے اندر عمل کیا گیا ہے۔ جس طریقے سے مکے اور مدینے کے اندر اسلام پہ عمل کیا گیا ہے اسی طریقے پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو مکے مدینے میں اس اسلام پر عمل کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام کی جماعت تھی، انصار ہیں اور مہاجرین ہیں۔ انصار صحابہ وہ ہیں جو مکے مہاجرین صحابہ وہ ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے اپنا ایمان ساتھ میں لے کر، اپنا دین لے کر کے، اپنا اسلام لے کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، اور انصار مسلمان وہ ہیں کہ جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی تھی جو دین اور اسلام لے کر کے آئے تھے۔ تو انصار نے اپنے دین اسلام کی بھی حفاظت کی اور دین اسلام پہ بھی عمل کیا، اور وہ مہاجرین جو مکہ چھوڑ کر اپنا دین ایمان اور اسلام لے کر کے آئے تھے ان کا بھی ساتھ دیا۔ تو اب جو وہ اسلام جس اسلام پر مکے اور مدینے میں عمل ہوا ہے اور وہ صحابہ کرام کی جماعت نے عمل کیا ہے اور وہ انصار اور مہاجرین کی جماعت ہے، تو جس طریقے سے انصار اور مہاجرین نے اور صحابہ کرام کی جماعت نے اسلام پر عمل کیا ہے اسی طریقے سے ہمیں اسلام پہ عمل کرنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو دین اسلام مکہ مدینے میں نازل ہوا اس دین اسلام پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اور جس طریقے پر مکہ مدینے میں اسلام پر عمل ہوا ہے اسی طریقے پر ہمیں عمل کرنا ہے، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اب جب ہم اس کو سمجھ لیں گے تو پھر ہمارا عقیدہ وہ ملے گا جس کا تعلق اور مکہ مدینے سے صحیح عقیدہ ملے گا، اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح سنت کا طریقہ وہ طریقہ ملے گا جو مکہ مدینے میں صحابہ کرام نے عمل کیا ہے۔ اب جب مکہ اور مدینے والا دین اسلام ہم لیں گے اور اسلام پر ہم عمل کریں گے، صحابہ کرام والا دین اسلام ہم لیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے، تو اب اس کے اندر وہ محرم کا تعزیہ بھی نکل جائے گا، محرم کا ماتم بھی نکل جائے گا، اسی طریقے سے ربیع الاول کا جشن عید میلاد النبی بھی نکل جائے گا، اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارنا یا شیخ عبد القادر جیلانی یا یہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگنا، التجا کرنا، فریاد کرنا، یہ بھی نکل جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ یا غریب نواز یا بندہ نواز یا علی مشکل کشا یا حسین یا فاطمہ، یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی، اور اسی طریقے سے درگاہ اور مزار بھی نکل جائے گا، یہ پیری مریدی کا طریقہ بھی نکل جائے گا، یہ غلام محمد قادیانی بھی نکل جائے گا، اور یہ صحابہ کرام کو گالی دینے والے، لعن طعن کرنے والے، کافر کہنے والے، یہ بھی اس اسلام سے نکل جائیں گے، اور اسی طریقے سے قرآن مجید پر شک اور شبہ ڈالنے والے یہ بھی اسلام سے نکل جائیں گے، اور اسی طریقے سے جو لوگ یہ کہتے ہیں صرف قرآن پہ عمل کرنا ہے، حدیث پہ عمل نہیں کرنا ہے، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف قرآن پہ عمل کرنا ہے اور حدیث پہ عمل کرنا ہے، تو وہ بھی اس اسلام سے نکل جائیں گے۔ کیوں؟ کہ صحابہ کرام نے قرآن پہ بھی عمل کیا ہے، حدیث پہ بھی عمل کیا ہے۔ جس طریقے سے ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے، جب یہ دونوں پڑھنے سے کلمہ مکمل ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہمارا اسلام مکمل ہوتا ہے جب ہم قرآن پہ بھی عمل کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر بھی عمل کریں۔ اگر کوئی یہ کہتا نہیں صرف قرآن پہ عمل کریں گے حدیث پہ نہیں، تو وہ اسلام سے نکل جائے گا، اس لیے کہ صحابہ کرام کے طریقے کی خلاف ورزی ہے، اور صحابہ کرام نے جس اسلام پہ عمل کیا ہے اس کی مخالفت ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو ان چیزوں کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، اور یہ بھی سمجھیں کہ اسلام کے اندر 5 بنیادی چیزیں ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، پانچوں چیزوں پہ ہمیں عمل کرنا ہے، تب جا کے ہمارا اسلام پہ عمل ہوگا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ عقیدہ ہمارا درست ہو، عقیدہ صحیح ہو، اور اسی طریقے سے عبادت ہماری صحیح ہو، عبادت درست ہو، اور اسی طریقے سے اخلاق اور کریکٹر صحیح ہو اور درست ہو، اسی طریقے سے معاملات، لین دین جو آپسی ہیں وہ بھی صحیح اور درست ہو، اسی طریقے سے حلال اور حرام میں تمیز ہونی چاہیے۔ اسلام میں کہ کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، تو حلال سے ہم قریب رہیں، حرام سے ہم دور رہیں، یہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔
لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمان ہیں عقیدے میں صحیح ہیں تو ان کی عبادت صحیح نہیں ہے، یا عقیدے میں صحیح ہیں اور عبادت میں بھی صحیح ہیں تو ان کا اخلاق اور کریکٹر صحیح نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اگر کسی کا اخلاق اور کریکٹر صحیح ہے تو ان کے معاملات صحیح نہیں ہیں، لین دین لوگوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے، یا اگر یہ چیزیں صحیح ہیں تو پھر حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اسلام نے کس چیز کو حلال قرار دیا ہے، کس چیز کو حرام قرار دیا ہے، ہم اس میں تمیز کریں۔ تو یہ ساری چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے تو ان ساری چیزوں کو ہم سامنے رکھیں، ان ساری چیزوں پر ہم عمل کریں، اور جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تو اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں یہ ساری چیزیں ہیں، عقیدہ بھی ہمارا عمل ہو، عبادت پہ بھی ہمارا عمل ہو، اخلاق بھی ہم پر عمل ہو، اور ایسے ہی معاملات پہ بھی ہمارا عمل ہو، حلال و حرام پہ بھی ہمارا عمل ہو، ان ساری چیزوں پر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، یہ نہیں کہ کسی پر کریں اور کسی پر عمل نہ کریں، ورنہ پھر ایسا ہوگا کہ اسلام کے کسی حصے پہ عمل کر رہے ہیں اور کسی عمل کو ہم چھوڑ رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو مکمل اسلام پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اور مکمل اسلام ان ساری چیزوں کا نام ہے، اور اسی لیے صحابہ کرام نے بھی جو عمل کیا ہے یہ سارے اسلام پہ عمل کیا ہے، ان کی عقیدہ بھی صحیح تھا، ان کی عبادتیں بھی صحیح تھی، ان کا اخلاق اور کریکٹر بھی صحیح تھا، وہ معاملات میں بھی وہ بہت صحیح تھے، اور اسی طریقے سے حلال اور حرام میں تمیز بھی کیا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کو ہر شخص انفرادی حیثیت سے خود سوچے کیا یہ مکمل اسلام پہ وہ عمل کر رہا ہے، اور مکہ اور مدینے میں جو اسلام نازل ہوا اس اسلام پہ عمل کر رہا ہے، اور مکہ مدینے میں جس اسلام پر عمل ہوا صحابہ کرام نے عمل کیا اس اسلام پہ عمل کر رہا ہے، یا کہ ادھر ادھر جو لوگوں نے بنا لیا ہے طریقے اور ایجاد کر لیا ہے اور اس کا نام اسلام دے دیا ہے اس پہ عمل کر رہا ہے۔ ہر آدمی خود سوچے اور اس کی فکر کرے اور آخرت میں نجات کی وہ فکر کرے، اس لیے کہ آخرت میں جنت میں جانے والا فرقہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو آخرت میں کامیابی کس کو ملے گی؟ اور کامیابی کیا ہے؟ جنت میں جانا، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر لیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ تو جنت میں جانے والا کامیاب ہے۔ تو جنت میں کون جائے گا؟ جس نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پورے اسلام میں مجموعی طور سے پورے اسلام میں کو سامنے رکھ کر کے جو اطاعت کرے گا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کامیاب ہوگا، وہ جنتی ہوگا۔ تو اس میں یہ ساری چیزیں ہیں، جیسے میں نے کہا کہ عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے، عبادات بھی درست ہونے چاہیے، اخلاق بھی درست ہونے چاہیے، معاملات اور لین دین بھی درست ہونا چاہیے، اور حلال و حرام میں تمیز بھی ہونی چاہیے، تب جا کر۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ کن کے ساتھ رہے گا آخرت میں، اور جنت میں کن کے ساتھ رہے گا؟ بہت یہ نہیں کہا صدر کے ساتھ رہے گا، وزیر اعظم کے ساتھ رہے گا، یا نواب صاحب کے ساتھ رہے گا، یا مالدار کے ساتھ رہے گا، یا بہت بڑے تاجر کے ساتھ رہے گا، بہت بڑے نامور کے ساتھ رہے گا، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس دنیا میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، تو آخرت میں یعنی جنت میں کس کے ساتھ رہے گا؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ دنیا میں اس نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور اسلام کے ساری باتوں پہ اس نے عمل کیا اس دنیا کے اندر، تو آخرت میں اللہ رب العالمین جنت میں اتنے پیارے پیارے بندوں کے ساتھ، اتنے اللہ کے بہترین بندوں کے ساتھ ان کو جنت میں رکھے گا۔ وہ کون ہیں؟ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور نبیین ہیں۔ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین جنت میں رکھے گا۔ کب؟ جب آدمی اسلام پر مکمل طور سے عمل کرے گا اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور سے اطاعت کرے گا، اور اس اسلام پہ عمل کرے گا جو اسلام مکہ مدینے میں نازل ہوا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوا ہے، جس اسلام پر صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، تب جا کر اس کو کامیابی ملے گی آخرت میں، اور جنت میں اعلیٰ مقام درجہ حاصل ہوگا۔ مسلمانوں کو ان سب چیزوں کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، چاہے عورت ہو یا مرد، چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے۔
ہر مسلمان خود اپنی فکر کرے، خود اپنی فکر کرے، جیسے دنیا میں آدمی فکر کرتا ہے مجھے کھانا ہے، مجھے پینا ہے، اپنی فکر کرتا ہے، اپنے کھانے کی، اپنے فکر کی، اپنے کپڑے کی، اس سے کہیں زیادہ وہ آخرت میں نجات کی فکر کرے جہنم سے، اور جنت میں جانے کی فکر کرے، اور اس کے لیے وہ محنت کرے، اس کے لیے محنت کرے، اس اسلام کو سمجھنے کے لیے، اس دین کو سمجھنے کے لیے، اور کسی کے حوالے اپنے دین ایمان کو نہ کر دے کہ کوئی پیر صاحب کے پیچھے چلا جائے، کسی مرشد کے پیچھے چلے، کسی مفتی کے پیچھے چلے، یا درگاہ مزاروں کے پیچھے چلے آنکھ بند کر کے، اور پتہ یہ چلا وہ جنت کا راستہ نہیں ہے بلکہ کہیں اور لے جانے والا راستہ ہے۔ جنت والا راستہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے مسلمانوں کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مکی اور مدنی جو دین اسلام ہے اس مکی اور مدنی دین اسلام کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی ہی مکی اور مدنی جو صحابہ کرام نے جس اسلام کو سمجھا ہے، جس اسلام پہ عمل کیا ہے، اس اسلام پر کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کے دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے اتنا پسند کیا، ان کے عمل کو اتنا پسند کیا کہ اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دے دیا۔ اللہ کو انہوں نے راضی کیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی جماعت گارنٹی دیا، کیوں؟ انہوں نے مکمل اسلام پہ عمل کیا ہے، اور اسی اسلام پہ جو اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور وہ اسلام جو اسلام مکہ اور مدینے میں نازل ہوا، صحابہ کرام نے اپنی طرف سے کوئی ایجاد نہیں کیا، انہوں نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی نبی اور رسول کو، کسی ولیوں کو نہیں پکارا، صحابہ کرام نے کوئی درگاہ اور مزار نہیں بنائے، صحابہ کرام نے پیری مریدی اور مرشدی کے راستے نہیں بنائے، انہوں نے کوئی راستہ ایجاد نہیں کیا، بلکہ وہی اسی راستے پر چلے جو راستہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور اسی راستے پر چلے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ اسی راستے پر چلے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا، اگر صحابہ کرام کے ایمان کے مطابق وَإِنْ آمَنُوا كَمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ویسے ہی ایمان والے بن جائیں جیسے کہ تم ایمان والے ہو، یعنی صحابہ، تو ہدایت پہ ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے جس دین پر، جس اسلام پر اور جس طریقے سے عمل کیا ہے، مسلمانوں کو اسی طریقے پر اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔